ائمہ اور محدثین نے جو کچھ لکھا اولیاء صوفیاء کے احوال کا، تابعین تبع تابعین کا، قرون اولیٰ کا، وہ کچھ تھوڑے سے پھل چکھاتا ہوں، تھوڑا سا ذائقہ چکھاتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابن جوزی لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جب خطاب کرتے، درس دیتے اور مجلس میں جب بیٹھتے بیان کرتے احادیث کو، تو 5,000 5,000 سے زیادہ افراد ان کی ایک مجلس میں بیٹھتے تھے۔ امام حسن بن اسماعیل روایت کرتے، میں بھی بیٹھتا تھا اس میں، امام احمد بن حنبل ان کی مجلس میں، فرمایا یہ تو کم سے کم بتایا ہے، کم سے کم اجتماع 5,000 آدمیوں کا ہوتا ان کی مجلس میں، اور فرمایا اس میں لکھنے والے جو حدیثوں کو لکھتے تھے اور علم لکھتے تھے وہ کبھی 500 سے زیادہ نہیں ہوئے تھے۔ خواہ تعداد اجتماع کی 5,000 ہوتی، خواہ 10,000 ہوتی، لکھنے والے 500 زیادہ سے زیادہ ہوتے۔ اور اس نے پوچھا تو باقی کیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں باقی ہزارہ لوگ احمد بن حنبل کی مجلس میں، علم تو ملتا ہی تھا، کان سے سنتے، صرف ان کو دیکھتے رہتے تھے اور ان سے ادب سیکھتے تھے، اور ان کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی یاد لینے کے لیے آتے تھے ان کی مجلس میں، بس صرف اللہ کی یاد لینے آتے اور حسن ادب سیکھتے تھے ان کی بارگاہ سے۔ اس سے ان کی سیرت سنورتی تھی، مجلس میں سیرت سنورتی تھی۔ اور امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن مطوعی اور حضرت سلمان نجاد روایت کر کے فرماتے ہیں کہ 12 سال میں امام احمد بن حنبل کے پاس بیٹھا، وہ اپنے بیٹے کو مسند پڑھاتے تھے۔ مسند احمد بن حنبل جو حدیث کی کتاب ہے، اپنے بیٹے کو قرات کرتے تھے اور لوگ بھی سنتے۔ فرمایا 12 سال میں آپ کی مجلس میں آپ کے پاس بیٹھا، اور فرمایا فما کتبت منہ حدیثا واحدا، میں 12 سال بیٹھا ہوں، میں نے ایک حدیث بھی نقل نہیں کی، لکھی نہیں۔ تو پوچھا پھر آپ کرتے کیا رہے 12 سال؟ فرمایا بس ان کو دیکھ کر اپنی آخرت سنوارتا تھا۔ ہائے ہائے، ان کو دیکھ کر آخرت سنوارتا تھا، زندگی کا ادب سیکھتا تھا، اپنی کیفیت بدلتا تھا، اخلاق لیتا تھا، آداب لیتا تھا۔ ایک عظیم تابعی تھے حضرت عمرو بن میمون اودی، یہ حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ یمن سے آئے تھے اور کوفہ آباد ہو گئے، بڑے ولی اللہ تھے، 100 حج کیے، ہر سال پیدل حج کے لیے جاتے، اللہ والوں میں سے تھے، تابعین میں سے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں، ان کے شاگرد ابو اسحاق السبیعی روایت کرتے ہیں، ان کی خوبی یہ تھی، وہ تابعین اللہ والوں کی، کان اذا رؤی ذکر اللہ، دنیا دور دور سے چل کے آتی تھی، صرف ان کو دیکھتے تھے تو اللہ یاد آ جاتا تھا، ان کو صرف دیکھنے آتے تھے تاکہ اس سے اللہ یاد آ جائے اور دلوں کی غفلت دور ہو جائے۔ امام محمد بن سیرین عظیم تابعی ہیں اور اولیاء کبار میں سے ہیں اور صوفیاء میں سے ہیں اور محدثین میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں امام ابن سیرین کا حال یہ تھا، جب کبھی بازار سے بھی گزرتے تھے، بازار سے گزرتے تھے تو بازار کے دکاندار اور چلتے پھرتے لوگوں میں سے جس کی نگاہ امام ابن سیرین کے چہرے پر پڑ جاتی، اللہ یاد آ جاتا، دلوں کی غفلت دور ہو جاتی اور وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا، اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا۔ پھر فرمایا یہی حال حضرت امام حسن بصری کا تھا، جو شخص ان کو دیکھتا اسے اللہ کی یاد آ جاتی، اللہ کا ذکر کرتا۔ اور اشعث بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ امام حسن بصری کی مجلس میں بیٹھتے اور فرماتے ہیں خدا کی قسم اس مجلس کا حال یہ ہوتا
کہ امام حسن بصری کی مجلس سے اٹھ کر جب نکلتے تھے تو دنیا کا کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، ساری دنیا بھلا دیتے تھے، ساری دنیا بھلا دیتے تھے۔ لوگوں، وہ اچھے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اچھا زمانہ تھا۔ ہم تو ایسے زمانے میں ہیں، نہ کوئی وہ سودا بیچنے والا رہا، نہ کوئی خریدار رہا۔ خریدار بھی چلے گئے اور اس کا سودا بیچنے والے بھی چلے گئے۔ اس کو کوئی کیا سودا دے؟ حضرت جعفر بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ ایسے اللہ کے لوگ تھے۔ محمد بن واسع البصری فرماتے دل کے اندر جب سختی اور شقاوت اور قسوت، جب سیاہی اور سختی، دل کے اندر سختی اور سیاہی آ جاتی، فنظرت الی وجہ محمد بن واسع البصری، تو میں حضرت محمد بن واسع البصری کے پاس چلا جاتا، ان کو دیکھتا، دل اس طرح صاف ہو جاتا جیسے شیشے کی طرح روشن ہو گیا، اور ایسے نرم ہو جاتا جیسے روئی کی طرح ہو گیا۔ اپنی مجلسوں کو ایسا بناؤ۔ ہشام بن حسان القردوسی فرماتے ہیں 148، میں سب دوسری صدی کی باتیں کر رہا ہوں، وہ اوائل دور تھا۔ فرماتے ہیں ہشام بن حسان کہ وہ یہ جو اولیاء اللہ تھے محمد بن واسع فرماتے ہیں کہ کان من البکائین العابدین، ایسے عبادت گزاروں میں سے تھے، ہر وقت روتے ہی رہتے تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے۔ وہ بیان فرماتے ہیں عبداللہ بن شوذب الخراسانی کا حوال، ان کی وفات بھی 156 ہجری میں ہوئی، 156۔ فرماتے ہیں پہلے بصرہ میں رہے، پھر بیت المقدس آباد ہو گئے۔ ان کے شاگرد کثیر بن ولید روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن شوذب خراسانی جب ان کو دیکھتے تھے تو ملائکہ یاد آ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک عبدالعزیز بن ابی رواد المکی کا حال بیان کرتے ہیں، 159 ہجری میں وصال ہوا۔ وہ فرماتے عبداللہ بن مبارک نے بھی کہا، فرمایا اللہ والے ایسے تھے تابعین کہ ہر وقت ان کے گالوں پر آنسو نظر آتے تھے، ان کے گالوں پر آنسو نظر آتے، اور جب ہم ان کے چہرے کو دیکھتے ایسے لگتا کہ وہ قیامت کے احوال کو دیکھ رہے، چلتے پھرتے روتے رہتے تھے۔ امام مالک بن انس جو امام اہل مدینہ، حضرت مالک بن انس، امام مالک، ان کا حوال بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو جاتا، امام مالک کے سامنے، تغیر لونہ، ان کا رنگ بدل جاتا چہرے کا، اور بعض اوقات چیخ نکل جاتی تھی، حضور کا ذکر سنتے چیخ نکل جاتی۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں ایک تابعی حضرت محمد بن منقدر کو دیکھتا، حضرت محمد بن منقدر ایک تابعی تھے، ولی تھے، صوفی تھے، زاہد و عابد تھے، اللہ والے تھے۔ فرمایا ان کا حال یہ تھا کہ جب کبھی ان کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کوئی حضور علیہ السلام کی حدیث سنا دیں، تو بس نام سن کر حضور کا اور حدیث کا رونے لگ جاتے، حدیث بیان نہیں کر سکتے تھے، روتے رہتے، حتیٰ کہ ان کی حالت پہ ہمیں ترس آ جاتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے آقا علیہ السلام کا ذکر ہوتا تو وصفرہ، زرد رنگ ہو جاتا، رنگ خون اڑ جاتا، اور کیفیت رونے کی ہو جاتی۔ حضرت فضیل بن ایاز ان کا حال یہ تھا کہ ان کی مجلس میں اگر اللہ کا ذکر ہو جاتا یا قرآن کی تلاوت ہو جاتی تو وہ سراپا خوف اور حزن میں مبتلا ہو جاتے، روتے، وفاظت عینا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور کبھی چیخیں نکل جاتی، یہ کیفیت ہو جاتی۔ صرف اللہ کا ذکر ہو جاتا یا قرآن کی تلاوت ہو جاتی،
یہ وہ کیفیت تھی. ایک بزرگ تھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، ایسے اللہ والے تھے. ان کی مجلس رات کو مجلس ہوتی اور ان کی کیفیت رات کو ایسی ہوتی کہ عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے کہ مجھے اگر 1,00,000 دینار دے کر بھی عبید اللہ بن عبداللہ کی ایک رات مل جائے تو سستی ہے. مقصد کیا تھا کہ ان کی مجلسیں اللہ کی یاد کا باعث بنتی، ان کو دیکھنا اللہ کی یاد کا باعث بنتا، ان کو سننا علم اور ہدایت کا باعث بنتا، ان کے اعمال کو دیکھنا آخرت کی یاد کو تازہ کرتا. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد حضور سیدنا غوث العظم نے پھر آگے بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں ما عز اللہ عبدا بعز هو اعز له من ان يدله على ذل نفسه. فرمایا ذوالنون مصری نے، یہ وہ عاشق اور فقیر تھے ذوالنون مصری، کہ بغداد میں جب ان کی باتوں کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، فہم نہیں ہوتا تھا، تو نہ سمجھتے ہوئے کوئی ان پہ فتوے لگاتا، کوئی ان کو برا بھلا کہتا، کوئی ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا، جس کے جو جی میں آتی ذوالنون مصری کے خلاف بولتا، تقریریں کرتے. اور جس دن ذوالنون مصری کی وفات ہوئی، اس رات اس شہر کے 24 اولیاء کو حضور کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہر ولی نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ بغداد آئے ہیں. 24 great saints of Baghdad saw Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in his dream when Hazrat Zunnun Misri died that night. Everybody asked, Ya Rasulullah, why have you come to Baghdad? یا رسول اللہ بغداد کیوں آج تشریف لائے ہیں؟ خواب میں فرمایا حضور نے ہر ایک کو آج میں بغداد آیا ہوں. آج یہ خواب میں فرمایا بغداد آیا ہوں. ہر ایک نے پوچھا آقا کیوں تشریف لائے ہیں؟ فرمایا ذوالنون مصری کے جنازے کے لیے آیا ہوں، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں. لوگ صبح دوڑے اور ذوالنون مصری کے پاس گئے، وفات فرما چکے تھے. دوڑے کہ معافی مانگ لیں جو کچھ ان کے خلاف کہتے تھے زندگی میں. جب پہنچے تو ہی ہیڈ ڈائیڈ. ان کے ماتھے پر لکھا تھا کانا حبیب اللہ و مات فی حب اللہ. اللہ کا دوست عاشق تھا اور خدا کے عشق میں مر گیا. یہ وہ ذوالنون مصری ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ اللہ کی بارگاہ سے بندے کو عزت نہیں مل سکتی، اس سے زیادہ عزت نہیں مل سکتی کہ بندہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے لگ جائے. سیلف ہیوملیشن سے بڑھ کر there is no respect according to the man by Almighty Allah. No, there is no better respect given by Almighty Allah to a man than this consciousness and awareness that he may start humiliating himself. Self humiliation, سمجھے کہ میں سب سے lowest ہوں, I am the lowest. His awareness of being lowest is the best of the respect given to him, blessed by him, on him by Almighty Allah. سب سے بہترین عزت یہ ہے کہ وہ سمجھے I am the lowest. This is the best respect. اور حضرت محمد بن فضیل وہ فرماتے ہیں کہ اصل راحت کیا ہے؟ کسی نے پوچھا حضرت راحت کیا ہے؟ فرمایا نفس کی خواہشوں سے چھٹکارا ہو جائے تو راحت ہے. نفس کی خواہشوں سے چھٹکارا مل جائے تو یہ راحت ہے. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.